اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں دین اسلام پر جمے رہو، ڈٹے رہو، استقامت اختیار کر لو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کسی قدر خوف سے ہو یا پھر کسی قدر بھوک سے ہو، فقر و فاقہ سے ہو، یا پھر پھلوں میں کمی کر کے ہو، یا پھر جانوں میں کمی کر کے ہو، جس طریقے سے ہو وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس انسان کے لیے فلاح و بہبود ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس انسان کے لیے سفلتا ہے جو انسان صبر کرنے والا ہے، دین اسلام پر جمنے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو جو آدمی صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اتنا دے گا بغیر حساب کہ آدمی اس کو گن نہیں سکے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، درگزر کر دیا، بدلہ نہیں لیا، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، میری مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مرضی تیری ہر وقت جس کے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جس کے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اگر مگر کر کے سارے معاملے کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ کی چٹنی مگرچہ کی دال، چنانچہ کی چٹنی بڑے مزیدار، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ صبر کرے۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، خوشی ہو یا غم اچھا نہیں شکوہ گلا کرنا، خوشی ہو یا غم اچھا نہیں شکوہ گلا کرنا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ان پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں صبر کی تاکید بھی کی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ صبر کی ایک قسم ہے دنیاوی آفات و مصائب، نقصانات کو قضائے الہی سمجھ کر برداشت کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں لکھ دیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میں اس پر صبر کروں گا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ان پر جزا فضا، نوحہ خوانی، ماتم کرنا اور زبان سے اول پھول بکنا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی تسلیم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری قسم جو صبر کی ہے وہ جہاد کی مشقتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، دشمن کے مقابلے میں دین اسلام پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا، راہ فرار اختیار نہ کرنا ہے۔ یہ شجاعت اور مردانگی اور یہ بہادری کی بات ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ تیسری قسم ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں،
جن لذتوں اور دنیاوی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو ملامتیں لوگوں کی سننی پڑتی ہے، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ سب کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا جائے۔ اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ وعن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے قریب ہے، برابر ہے۔ اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے ترازو نیکی کو وزن کرنے والی، تولنے والی جو میزان ہے وہ کیا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے۔ اور نماز روشنی ہے جس سے اس دنیا میں حق کی طرف رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، اور آخرت میں پلسرات سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے کام آئے گی۔ اور صدقہ دلیل ہے، کس بات پر دلیل ہے؟ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، تبھی وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، ورنہ بخیل لوگ تو اس کو گن گن کر کے رکھتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے ہونے کی علامت ہے۔ اور صبر روشنی ہے، قرآن کریم تیرے لیے حجت ہے اور یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے عزت عطا فرماتا ہے، اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کا ادب کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے حق میں حجت ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے ایسے مومن بندوں کا، ایسے قاری قرآن کا، عامل قرآن کا مقام کو بڑھائے گا، اونچا کروائے گا۔ بصورت دیگر کہ اگر کسی نے قرآن کریم کے خلاف عمل کیا، اس کی بے ادبی کی، اس کی بے عزتی کی، اس سے چشم پوشی اختیار کی، اس کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن کریم کے احکامات کے خلاف زندگی گزاری، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے لگا، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن درخواست کرے گا، اس کو جہنم میں جلوائے گا، اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف وہاں پہنچائی جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں۔ ہر ایک صبح انسان اپنے کاموں میں نکلتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ اسے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی گناہوں کا کام کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ یہی بتایا گیا کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکیزگی، طہارت، یہ نصف ایمان بتایا گیا، ایمان کی حقیقت بتائی گئی۔
بعض کے نزدیک یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوگی، اس لیے اسے آدھی نماز کہا گیا ہے۔ قیامت انصاف، روز قیامت انصاف کا ترازو لگے گا اور اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال خیر میں سے ذکر الہی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اس کے لیے زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی ہے۔ ذکر آپ سوتے ہوئے کر سکتے، بیٹھے ہوئے کر سکتے، لیٹے ہوئے کر سکتے، جہاں ہیں جس حال میں ہیں آپ چاہیں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی الگ سے وقت نکالنے کی اور زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے انسان ڈھیروں نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ جب ایک نیکی کی کمی آپ کو محسوس ہوگی قیامت کے دن، جب نیکی کا وزن کیا جائے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے کچھ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے۔ کثرت نماز کی ترغیب دی گئی، اس لیے یہ ایسی روشنی ہے جس سے مسلمان کو قدم پر قدم رہنمائی ملتی ہے۔ نماز ایک ایسی روشنی ہے جس سے مسلمان کو ہر قدم پر رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ صدقہ ایک مومن کے صدق اور اس کے اخلاص کی دلیل ہے۔ کیا حقیقت مال کی خوں بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی خوں بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ اور صبر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے جس سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اسے عمل میں لگائے رکھے، عمل بھی نیک ہو، عمل صالح ہو، ورنہ برے کاموں کا ارتکاب اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ انسان اپنی حیات مستعار کو اطاعت پر صرف کرے۔ وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی ایمان والوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اس پر وہ اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اس پر بھی اجر عظیم اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ مصائب و مشکلات انسانی زندگی کا لازمہ ہے، کیونکہ دنیا انسان کی آرام گاہ نہیں ہے، یہ انسان کے لیے محنت اور مشقت، جد و جہاد اور سنگھرش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہم بھیجے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، اور اچھی طریقے سے کام کریں گے تو قبر میں آرام کریں گے اور جنت میں عیش کریں گے۔ اس لیے دنیا میں محنت کریں، سستی، کاہلی، بزدلی کو ختم کریں، سستی، مستی، زبردستی، یہ ساری چیزوں کو ختم کریں، یہاں محنت کریں۔ دنیا یہ مسافر خانہ ہے۔ لاکھوں انسان سکون کی تلاش میں دار آخرت کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا اسی طرح ختم ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ دنیا میں دو طرح کے انسان آباد ہیں، ایک فرما بردار ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، دوسرا منکر ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ منکروں کے لیے منکروں کے لیے مصائب دنیا یہ بطور سزا کے ہے،
اور فراوانی خوشحالی کفر اور سرکشی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹا ہے، اسے پہنچنے والے مصائب و آلام بھی اس کی تطہیر کے لیے ہے، اس کی خوشحالی اور فراوانی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وہ عسر اور یسر، خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کے بجائے جزا فضا کرنا، اللہ کی قضا اور قدر پر برہمی کا اظہار کرنا، گلے شکوہ کرنا، شکایت کرنا مومنانہ شیوا نہیں ہے، یہ مومن کی صفات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔